اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 تلاوت کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت آیات مبارکہ کی صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں مخلوق کے ہاں اپنے محبوب ہونے کے لیے اساس اور بنیاد اور کسوٹی کو ذکر فرمایا ہے۔ دنیا کا ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے محبت ہے، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، سچے مذہب کے تابعدار ہیں یا بگڑے ہوئے مذاہب کے تابعدار اور پیروکار، سوائے دہریوں کے دنیا کا ہر انسان رب کے وجود کو مانتا ہے اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ دنیائی یہودیت سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ پاک سے محبت ہے۔ عیسائی اور نصرانیوں سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے۔ مجوسی، آتش پرست، ستارہ پرست، آگ پرست، ان سے پوچھا جائے تو وہ بھی کہیں گے ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے۔ اور مسلمان اور مومن تو دعویٰ کرے گا ہی کرے گا کہ اس کو اپنے اللہ سے، اپنے الہ اور اپنے معبود سے یقیناً محبت ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کس کا دعویٰ قبول ہے؟ دعویٰ تو ہر ایک کا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن کن کے محبت اللہ کو قبول ہے اور کن کے محبت اللہ کو قبول نہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے لیے محبت کرنا قیامت کے دن انسان کے ترازو میں تولے جانے والے اعمال میں سب سے وزنی عمل ہے، اور اس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے چند حدیثیں بطور نمونہ میں نے عرض کی تھی۔ اب آج کہ اللہ ہمارا محبوب ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتے ہیں اور کس بندے سے محبت کرتے ہیں، اساس اور بنیاد کیا ہے؟ اگر میرے اور آپ کے محبت کے دعوے میں وہ بنیاد ہوگی تو میری اور آپ کی محبت اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اگر صرف دعویٰ ہے اور بنیاد وہ نہیں جو اللہ پاک نے بتلایا ہے تو یہ صرف دعویٰ ہی رہے گا۔ اس دعوے پر میرے اور آپ کے پاس، امت کے پاس کوئی ثبوت اور دلیل نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مخاطب بناتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے محبوب، یہ جو لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے عرض کیا ہوگا، رب ذوالجلال کیا عرض کر دوں، کیا کہہ دوں، کیا ارشاد ہے، کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا، ان کنتم تحبون اللہ
اگر تم واقعتاً اور سچی اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تمہاری اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے تو فرمایا اساس اور بنیاد یہ ہے کہ فاتبعونی، یہ اس دعوے کی بنیاد ہے۔ میرے محبوب جو تیری تابعداری کرے گا وہ مجھ سے بھی محبت کرے گا، میں اسے بھی محبت کروں گا، اس کی محبت میرے دربار میں قبول ہے۔ لیکن اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا مجھ اللہ سے محبت ہے لیکن وہ میرے حبیب کے سنت کو اپناتا نہیں ہے، اس کی زندگی کو اپناتا نہیں ہے، تو یہ اس کا صرف دعویٰ ہے، اس دعوے پر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر، میرے حبیب جو آپ سے محبت کریں، جو آپ کی تابعداری کریں، میں بدلے میں 2 نعمتیں عطا کروں گا۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ میں اللہ اسے اپنا محبوب بنا لوں گا، وہ میرا محبوب بن جائے گا، اور دوسری نعمت وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ جو پیغمبر کی تابعداری کرے گا، پیغمبر کے سنت کو اپنائے گا، پیغمبر کی سیرت کو اپنائے گا، پیغمبر کی زندگی کو اپنائے گا، تو اللہ پاک اس کی گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ اب اللہ رب العزت ہم بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے محبت کے لیے بنیاد سرور کائنات امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے۔ اب اللہ ہم بندوں سے کیسے محبت فرماتے ہیں؟ مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی سفر کر رہا تھا، مسافر تھا، چلتے چلتے تک گیا، سائے میں اس نے سواری رکوائی اور وہ سائے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹا، اس کی آنکھیں لگ گئی، وہ بیدار ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہے، اس کی سواری پر اس کا پانی بھی ہے، اس کا کھانا بھی ہے، اور یہی سواری اس کے چلنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ یہ ادھر ادھر تلاش کرتا 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 نا امید ہو گیا، پیاس نے بھی اس کو گھیرا، بھوک نے بھی گھیرا، آخر اس نے سر رکھا کہ اب تو موت نہیں آنا ہے، اب تو مجھے مرنا ہی ہے۔ اب یہ مرنے کے لیے سر رکھا، اتنے میں ان کی آنکھوں نے جیسے ہی دیکھا ایک چمک بیدار ہوئی کہ وہی سواری تو سامنے کھڑی ہے۔ شدت جذبات میں، خوشی کے اس جذبات کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے اس نے ایک دم اٹھ کر کہا، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی وجہ سے زبان پھسل گئی، جملہ غلط کہہ دیا، لیکن خوشی کی وجہ سے کہہ دیا، سواری بھی مل گئی، کھانا پینا بھی مل گیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ بندہ جسے گم کردہ سواری دوبارہ مل گئی، بلکہ اس کو تو دوبارہ زندگی ملی ہے، یہ کتنا خوش ہوگا؟ صحابہ اکرام نے عرض کہ اللہ کے پاک پیغمبر، اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ جو غلط جملے زبان سے ادا ہوئے یہ تو خوشی کے انتہا کی وجہ سے ادا ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایک گناہگار جب رب کے دربار میں آ کر توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جو توبہ کرتا ہے اللہ دور سے کہتا ہے تیرا توبہ مجھے قبول ہے، اور جس نے ابھی تک توبہ نہیں کیا اللہ پاک اس گناہگار کو قریب کرتا ہے، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، اسے اپنا قرب دے کر فرماتے ہیں تو نے ابھی تک توبہ نہیں کیا، تجھے بھی توبہ کرنا چاہیے تھا، توبے کے دروازے بند ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، میں تیری توبے کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ پاک کی اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا قرب اور اللہ پاک کی محبت
وہ ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے بندے پر فرض کی ہے، لازم کر رکھی ہے۔ نماز بندے پر لازم اور فرض ہیں، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ فرض ہیں، رمضان کے مہینے میں اس پر رمضان کے روزے رکھنے فرض ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو بیت اللہ کا حج ادا کرنا فرض ہیں، والدین کے حقوق لازم ہیں، اولاد کے حقوق لازم ہیں، شراکت داروں کے حقوق لازم ہیں، محلہ دار کے حقوق لازم ہیں، پڑوسی کے حقوق لازم ہیں۔ یہ حقوق ادا کرے گا تو اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ اور فرمایا کہ جب یہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد نفل بھی ادا کرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے، اللہ پاک کا زیادہ قرب پاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں اس بندے کی کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتی ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ پاک پھر اسے اپنا اتنا قرب عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی محبت ہے، ورنہ بندے کے لیے بندگی لازم ہے، وہ بندگی کرے گا۔ نوکر ہوتا ہے، وہ نوکری کرے گا۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر بندگی لازم ہے، لیکن وہ آقا کتنا مہربان ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، وہ ہمیں اپنا قرب بھی عطا کریں، وہ ہمیں اپنا محبوب بھی بنا لیں، وہ ہمیں اپنا قریب بھی کر لیں۔ فرائض ادا کریں، وہ تو میرے ذمہ تھے ہی تھے، مجھے کسی نے قرض دے دیے، میں قرض ادا کروں گا اور اس کا احسان مند بھی رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے جو احکامات فرض کیے تھے وہ احکامات بھی ادا کریں گے، شکر بھی ادا کریں گے۔ ربا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہی توفیق بخشی کہ تیرا عائد کردہ فرض میں ادا کر چکا، میں نے کوئی احسان تو نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک ہم عبادت کرنے والوں کو، فرائض ادا کرنے والوں کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں اور اتنا قریب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر میں اس کے لیے سب کچھ بن جاتا ہوں۔ وہ رب مجھ اور آپ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک تجلی فرماتے ہیں تو جبریل سمیت تمام فرشتے مدہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جبریل ہوش میں آتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں جبریل وہ جو میرے مخلوق میں فلاں بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحب تو بھی اسے محبت کر لے۔ فرشتوں سے بھی کہہ دیں وہ بھی اس سے محبت کر لیں۔ حضرت جبریل اپنی جگہ سے نیچے اترتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں ماذا قال ربک، تیرے رب نے کیا فرمایا، کیا حکم ہے؟ جبریل عرض کرتا ہے قال الحق، اللہ پاک نے سچ فرمایا، سچ فرمایا اللہ پاک نے۔ اور اللہ کا پیغام یہ ہے کہ فلاں بندہ میرا محبوب ہے، تم اسے محبت کر لو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں جب وہ اللہ کا محبوب ہیں، جب ہمارے سردار جبریل کا محبوب ہیں تو ہمارا بھی محبوب ہے۔ اس پر بھی بس نہیں، فیوضع لہ القبول، پھر اللہ پاک انسانیت کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، وہ انسانیت کے نگاہوں میں اور انسانیت کے دلوں میں بھی محبوب بن جاتا ہے۔ ہم انسان بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نہ ہمارا ان سے خون کا رشتہ، نہ خاندان کا رشتہ، نہ دنیا کا کوئی لالچ، نہ کوئی مفاد، نہ کوئی غرض، لیکن وہ ہمیں اپنے والدین سے، اپنے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے نگاہوں میں بھی اسے محبوب بنا دیا۔ تو اللہ پاک جب محبت فرماتے ہیں، یہ اس کی رحمت، اس کی مہربانی ہے کہ پھر جبریل بھی محبت کرنے لگتا ہے، پھر فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر ساری کائنات محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک عجیب مثال سے اللہ پاک کی رحمت سمجھائی۔
ایک غزوے میں کچھ قیدی آئے، مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں۔ ایک خاتون وہ قیدی ہیں اور اس سے اس کا بچہ گم ہو گیا ہے۔ وہ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، کبھی یہاں تلاش کرتی ہے، کبھی وہاں تلاش کرتی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے۔ اس کو پرواہ تک نہیں ہے کہ میں دشمن کے قید میں قید ہوں، میں قیدی ہوں، مجھے قید کر دیا گیا ہے۔ اب نہ جانے دشمن میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مجھے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، میرا فدیہ بھی مجھ سے طلب کیا جا سکتا ہے، مجھے بیچا بھی جا سکتا ہے، مجھے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ اپنے بارے میں نہیں، اپنے بچے کے بارے میں غمگین ہے۔ کبھی ایک بچے کو اٹھاتی ہے، کبھی دوسرے بچے کو، اتنے میں اس کو اس کا اپنا بچہ مل جاتا ہے۔ وہ دنیا سے بے پرواہ ہو کر اپنی بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو اپنے سینے سے لگا کر اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ کی جماعت، آپ اس عورت، اس خاتون کو دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے حبیب، ہم تو دیکھ بھی رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں، کیسے عجیب خاتون ہیں کہ قید ہیں اور اس کو اپنی قید ہونے کی پرواہ نہیں، اپنے بچے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ ماں، یہ خاتون اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ اکرام نے ایک زبان ہو کر عرض کی، اللہ کے حبیب، اگر اس کے اختیار میں ہو تو آگ میں ڈالنا تو دور کی بات، یا اپنے بچے پر آنچ بھی آنا نہیں دے گی، گرم ہوا بھی لگنے نہیں دے گی، آگ میں ڈالنا تو دور کی بات۔ فرمائے یہ ماں اگر اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی ہے، یہ ماں اگر اپنے بچے کو تڑپتی ہوئی نہیں دیکھ سکتی ہے، تو پھر رب تو اس سے کئی درجے زیادہ مہربان ہیں، وہ اپنے بندے کو جہنم کے آگ میں کیسے ڈالے گا، کیسے جہنم کے آگ میں ڈالے گا؟ یہ تو بندے کے حد درجے بغاوت ہوتی ہیں، وہ حد درجے باغی بنتا ہے، تو تب اللہ پاک اس کی تطہیر کے لیے، اس کو پاک بنانے کے لیے جہنم میں ڈال لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کی مہربانی مثال سے سمجھائی کہ دیکھو یہ خاتون اپنے بچے پر کتنا مہربان ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اوپر مہربان ہے۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ اے اللہ کون سے تیرے صفات؟ فرمایا وہ اللہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اپنے الہ اللہ ہونے کے بعد اللہ پاک نے اپنی اگر کوئی توصیف، کوئی صفت، کوئی تعارف کروایا ہے تو وہ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا کروایا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ نماز میں ہمارا دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کس ذات کے لیے تعریفیں ہیں؟ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ کیسا مہربان ہے، جو سربا سجود ہے اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اس کے سجدے کا منکر ہے اسے بھی عطا کرتا ہے، اپنے ماننے والے کو بھی عطا کرتا ہے، اپنے منکر کو بھی عطا کرتا ہے، دنیا کی نعمتیں سب کو عطا کرتا ہے، اور رحیم ہے، جنت کی نعمتیں صرف ماننے والے کو عطا کرتا ہے۔ اب ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہم سے محبت فرماتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں؟ اس کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ بنیاد میں نے عرض کر دی کہ اللہ پاک کی اپنی بندے سے محبت کی بنیاد پیغمبر کی تابعداری ہے۔ بندہ پیغمبر کا تابعدار ہوگا تو یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اب اللہ پاک کے محبت کی نشانیاں کیا ہے؟ دو تین نشانی عرض کر دوں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ. بارہا عرض کر چکا ہوں صحابہ کرام نے کیا قسمت پائی ہے. یہ کس پائے کے لوگ تھے؟ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ. یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کو میرے رب نے اپنے محبوب کے محبت کے لیے اور دین اسلام کے بقا کے لیے منتخب کر دیا تھا. یہ وہ منتخب شدہ لوگ ہیں. اور ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود علم و فقاہت کا چمکتا ہوا ستارہ، امام ابو حنیفہ کے علم کا مرکز، علم کا محور. امام ابو حنیفہ کے پاس جتنا علم ہے وہ خلاصہ اور نچوڑ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا اور آپ کی فقاہت کا، آپ کی دانائی کا. سوچے امام ابو حنیفہ کے پاس کتنا علم تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس کتنا علم ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا آخری وقت ہے. ساتھی صحابہ کرام آئے. کسی نے پوچھا ابن مسعود تیرے تو نرینہ اولاد بھی نہیں ہیں، ساری بچیاں ہیں، ذرا بتا تو صحیح کوئی جائیداد ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، کوئی سرمایہ ہے، کچھ چھوڑا ہے جو تیری بچیاں اس پر گزارا کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا، فرمایا تمہاری تربیت تو امام الانبیاء نے فرمائی ہے، اس کے صحبت یافتہ ہو. تمہاری نگاہ، تمہاری نظر دنیا پر کیسے پڑ گئی؟ تمہاری تربیت تو اتنے اعلیٰ پیمانے پر ہوئی. تمہیں تو سوال کرنا چاہیے تھا ابن مسعود اپنے ایمان کے بارے میں کیا کیا ہے. آپ سوال کر رہے ہو کہ اپنے بچیوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. پھر فرمایا میں نے اپنی بچیوں کو بہت بڑا خزانہ دیا ہے. انہوں نے کہا جی کیا خزانہ؟ پرانا سا گھر، ٹوٹی پھوٹی چٹائی، ٹوٹا پھوٹا گھر، آپ نے کیا چھوڑا؟ فرمایا بہت بڑا خزانہ دے رہا ہوں. فرمایا میں نے اپنی بچیوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرو گے. میرے محبوب نے فرمایا تھا لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس بندے کو کبھی فاقہ، رزق کی تنگی کبھی محسوس ہی نہیں ہوگی. میں نے اپنے بچیوں کو اس صورت کا عادی بنا دیا ہے. دنیا کے بارے میں میری بچیاں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گی. مجھے اپنے رب کی رحمت سے بھی امید ہے اور اپنے پیغمبر کی فرمان پر بھی یقین ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم. اللہ پاک نے تمہاری اخلاق، تمہاری عادات، تمہاری صفات، تمہاری خوب، تمہاری عادتیں اللہ پاک نے تقسیم کی ہے. اور کیسے تقسیم کی ہیں؟ کما قسم بینکم ارزاقکم، جس طرح اللہ پاک نے تمہاری رزق کو تقسیم کر رکھا ہے. صبح کا رزق تمہیں صبح ملتا ہے، شام کا شام کو ملتا ہے، آج کے دن کا آج کا ملتا ہے، کل کا دن کا کل کا ملتا ہے، سال بھر کا ملتا ہے، اگلے سال کا الگ ملتا ہے، 60 سالوں کا الگ ملتا ہے. جس طرح رزاق نے تمہارے رزق کا قطرہ قطرہ، ذرہ ذرہ تقسیم کر رکھا ہے، میرے حصے کا کوئی رزق کا ایک قطرہ آپ نہیں لے سکتے، آپ کے رزق کا ایک ذرہ میں نہیں لے سکتا. جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ملنا ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ نے ملنا ہے. فرمائے جس طرح اللہ پاک نے رزق تقسیم کی ہے، فرمائے اس طرح اللہ پاک نے عادتیں بھی تقسیم کی ہے. کیا عجیب حدیث ہے میرے پیغمبر کی. پھر اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ عجیب، فرمائے کہ اللہ پاک دنیا اسے بھی عطا کرتا ہے من یحب، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی عطا کرتا ہے من لا یحب، جس سے اللہ محبت نہیں کرتا. محبوب ہے دنیا اسے بھی مل رہی ہے، محبوب نہیں ہے دنیا اسے بھی مل رہی ہے. مومن ہے، مسلمان ہیں، دنیا اس کو بھی مل رہی ہے. کافر ہیں، میرے رب کا بھی منکر، میرے رب کے پیغمبر کا بھی منکر، میرے رب کے قرآن کا بھی منکر، میری رب کی عظمت اور جلال کا بھی منکر. دنیا اس کے پاس مجھ ماننے والوں سے زیادہ ہے. فرمایا دنیا کا کم ملنا اور زیادہ ملنا رب کے ہاں محبوب ہونے، بہتر ہونے، کمتر ہونے کے لیے کسوٹی اور پہچان نہیں ہے.
दुनिया अल्लाह पाक अपने महबूबों को भी देता है और अपने मबगूज़ों को भी देता है, सबको नवाजता है, सबको देता है। तीसरा जुमला इससे भी ज़्यादा अजीब और दिल खुश करने वाला, फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान अता करता है, वला युअतिल ईमान इल्ला मन युहिब, अल्लाह ईमान उसे देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। वाह, कुर्बान जाऊं अल्लाह पाक की नेमत पर, अल्लाह पाक की रहमत पर, अल्लाह पाक की मेहरबानी पर कि हम अल्लाह को महबूब थे, अल्लाह पाक ने ईमान अता फरमाया। फरमाए ईमान का मिलना ये बुनियाद है, ये कसौटी है, ये मेयार है कि आप अल्लाह के महबूब थे, आपसे अल्लाह मोहब्बत करता है, आप अल्लाह के यहाँ अफजल तरीन हैं, आप अल्लाह के यहाँ बेहतरीन हैं, तब तो अल्लाह ने आपको ईमान दिया है। दुनिया तो सबको मिलती है, फरमाया वो महबूब गैर महबूब होने के लिए अलामत बुनियाद नहीं, ईमान जिसे मिला वो समझ लें कि अल्लाह पाक ने मुझे अपनी मोहब्बत की निगाह से देखा है, और ज़िंदगी भर अपने ईमान के फ़िक्र में रहे। कामयाब वो हैं जो दुनिया से जाए ईमान के सरमाए को साथ लेकर चले। कितने सारे लोग हैं 60-70 साल इबादतों में भी मसरूफ़, ला इलाहा इल्लल्लाह का तकरार भी करता है, लेकिन सिर्फ ज़बान की हद तक होता है, जब वो दुनिया से जाता है तो ईमान रुखसत हो जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो फरमाया कि अल्लाह ईमान की सआदत नसीब करें, इस्तिकामत भी दे दे। हमें याद कहाँ रहता है, 2 जुमे सिर्फ इसी पर अर्ज कर दिए गए थे कि ईमान पर इस्तिकामत के असबाब क्या है, वो कौन से अमाल हैं कि जिसको इख्तियार किए जाएं तो अमलनामा दाएं हाथ में मिलेगा और जाते हुए ईमान की सलामती के साथ रुखसती होगी। तो पहली अलामत हमें ईमान मिली है तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। दूसरे नंबर पर दुनिया से बेरग़बती, दुनिया के मोहब्बत का न होना। अगर दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, समझ जाए मैं अल्लाह का महबूब हूँ। अल्लाह का एक बंदा, बड़ा कारोबारी ताजिर, एक आदमी ने आकर कहा आपका फलां जगह से एक काफिला इतना बड़ा तिजारती आ रहा है और अगर वो पहुँच गया तो इतना बड़ा फ़ायदा होगा। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बाद खादिम दौड़ता हुआ आया, उसने कहा मालिक गज़ब हो गया, वो जो काफिला आ रहा था वो जहाज दरिया में डूब गया, हमारा सारा माल ज़ाया हो गया। उसने एक लम्हा तवक्कुफ़ किए बगैर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक, खादिम, गुलाम, नौकर हैरान हो गया, कैसा मालिक हैं? पूछने लगा मालिक एक लम्हा पहले मैंने कहा जहाज पहुंच रहा है, बहुत बड़ा तिजारती काफिला है, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ में आ रही थी, हमें फ़ायदा मिल रहा था, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब जहाज गर्क हो गया, काफिला गर्क हो गया, हम तबाह हो गए, हम लुट गए, आप फिर भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा जब तूने पहली खुशखबरी सुनाई मैंने अपने दिल पर निगाह डाली कि मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत जाग उठी है, उसकी मौजें उठने लगी हैं। मैंने देखा मेरा दिल अपनी जगह ठहरा हुआ था। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा शुक्र है रब्बा कि ये दिल का प्याला तेरे मोहब्बत से लबरेज है, दुनिया की मोहब्बत से नहीं। जब तूने आकर दोबारा कहा कि जहाज गर्क हो गया, मैंने दोबारा दिल के प्याले पर निगाह डालकर देखा कि अब रंजीदा और परेशान और गमगीन हो गया, वो अपने अल्लाह अल्लाह में मसरूफ़ था। मैंने कहा तेरा शुक्र है रब्बा, दिल अब भी अपनी जगह है, मुझे न तेरे काफिले के आने की फ़िक्र न जाने की फ़िक्र। तो दिल अगर दुनिया के मोहब्बत से ऐसा खाली हो तो समझ जाइए कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ। हदीस में है इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दा, जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं हमाहुल्लाह, अल्लाह पाक उनको ऐसा बचा बचा के रखता है। फरमाया जिस तरह तुम अपने मरीज़ और अपनी बीमार को बचा बचा कर रखते हो, जिस तरह अपनी बीमार की हिफाजत करते हो, देखो ये ग़िज़ा तेरे लिए अच्छी नहीं है, डॉक्टर और तबीब ने बताया इससे परहेज़ करना है।
دیکھو اس وقت تیرے لیے وضو کرنا، غسل کرنا صحیح نہیں ہے، بخار کا دوبارہ حملہ ہو جائے گا۔ دیکھو اس وقت تجھے آرام کرنا چاہیے۔ طبیب نے تیرے بارے میں یہ کہا تھا، فرمایا جس طرح اپنے مریض اور اپنے بیمار کو بچا کے رکھتے ہو، اللہ اپنے محبوب بندے کو دنیا کی محبت سے ایسا بچا کے رکھتا ہے۔ تو یہ دوسری علامت ہے کہ اللہ پاک اس بندے سے محبت رکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر، اور یہ بات شاید سمجھ میں نہ آ جائے، فرمائے اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو ابتلا، آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان پر تکلیفیں آ جاتی ہیں، مصیبت آتی ہے۔ حیران ہو جائیں گے، اللہ محبت بھی کرتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے۔ جواب حضرت بلال حبشی کی زبانی سنیے۔ حضرت بلال سے کسی نے پوچھا، بلال جب تو مومن بنا، جب حضرت ابو بکر نے تجھے آزاد کیا اور تجھے حضرت عمر نے اپنا سردار کہا، اس سے لگتا ہے تیری شان بہت بڑی ہے۔ تیرے پیغمبر نے اپنی زبان رسالت اور نبوت سے گواہی دی کہ مجھ سے آگے آگے بلال جنت کے باغوں میں جا رہا تھا، تو جنتی بھی ہیں اور دنیا میں اتنی تکلیفیں بھی اٹھایا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا، اگر اللہ تجھ سے محبت کرتا تو پھر تیرے اوپر اتنے مظالم، اتنے سزائیں، اتنی تکلیفیں یہ تجھے دی جاتی۔ فرمایا جب بازار جاتے ہو اور کمار سے برتن خریدتے ہو تو بار بار اس کو ٹٹولتے ہو، اس کو بجاتے ہو، دیکھتے ہو۔ مجھے اللہ پاک خریدنا چاہ رہا تھا تو اللہ پاک نے مجھے پہلے بجایا۔ بلال میرا ہے کہ میرے غیر کا ہے؟ وہ تکلیفیں جو دی، وہ جو اذیتیں دی، وہ تکلیف نہیں، وہ محبوب کا انتخاب تھا۔ وہ محبوب مجھے پسند کر رہا تھا، وہ تو اس کے امتحانات تھے، وہ تو امتحان کروا رہا تھا۔ اور عشق میں جو امتحان آئے، عشق میں جو سختیاں آئے، عشق میں جو مصیبتیں آئی، وہ مصیبتیں کہاں ہوتی ہیں؟ وہ تو راحتیں ہوتی ہیں، وہ تو راحت کے لیے تمہید ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک جس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے مصیبت لاتا ہے، کیوں؟ مصیبت پر اجر بہت عطا کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا یہ محبوب بندہ قریب ترین رہے، قریب ترین رہے۔ اس قریب ترین رہنے کے لیے اللہ پاک اس پر آزمائشیں ڈال لیتا ہے۔ یہ تین علامات ہو گئی کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو علامات اور نشانیاں کیا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آخری حدیث کے ایک ٹکڑا عرض کر کے ختم کر لیتا ہوں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کا میدان ہوگا، ہر انسان اپنے گناہ سے خوف زدہ ہوگا، لرزہ بر اندام ہوگا۔ اتنے میں اللہ پاک ایک بندے کو آواز دیں گے، اس کو اپنا قریب کریں گے، اپنا قریب کریں گے، اپنا قریب کریں گے۔ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ جانے اور اس کی شان جانے، فرمائے اس پر اللہ پاک اپنا ہاتھ یا اللہ پاک اس پر اپنی ہتھیلی رکھ لیں گے۔ اب اللہ پاک کا ہاتھ کیسا ہوگا، ہتھیلی کیسے ہوگی، جیسا میرے رب جانے۔ یہ میرے اور آپ کے معاملات نہیں ہیں، یہ اس رب کے حوالے ہیں۔ کما یلیق بشانہ عز وجل جلالہ، جیسے اس کی ذات کے ساتھ مناسب۔ پھر اللہ پاک اس بندے سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، بندے تو وہی ہے نا جو تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ یہ عرض کرے گا، جی میرے رب۔ وہی ہے نا تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا؟ جی میرے رب۔ اب اللہ پاک گناہوں کو شمار کر رہا ہے اور بندہ اقرار کر رہا ہے، اور ندامت اور شرمندگی کے قطروں میں شرابور بھی ہے۔ دل میں سوچ رہا ہے، ہے کاش میں زندہ ہی نہ کیا ہوا، میں یہاں موجود ہی نہ ہوتا، رب مجھے اپنے سامنے کھڑا نہ کرتا۔ کتنی شرمندگی کا مقام ہے، رب گناہ شمار کروا رہا ہے، میں اقرار کر رہا ہوں اس رب کی میں نے نافرمانی کی ہے۔
شمار کرتے 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 اللہ پاک فرماتے ہیں بندے دنیا میں نے تیرے گناہ اور خطاؤں پر ایک چادر اور ایک پردہ ڈال دیا تھا. دنیا کی نظروں میں تو بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، اچھا تھا، نیک آدمی تھا. دنیا تیری خطا، تیری گناہوں سے بے خبر تھی. احسان بری نگاہوں سے دیکھے گا، ربا تیرا احسان تھا دنیا کے اس گناہ آلودہ ماحول میں بھی میرے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا، یہ تیرا احسان. اللہ پاک فرمائیں گے جس طرح میں نے دنیا میں تجھے پردے کے نیچے رکھا، جا غفرت لک الیوم، میں نے آج تیری بخشش کر دی ہے، میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے. یہ خوش ہو کر عرض کرے گا. یہ جہاں تک جملہ عرض کیا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے. دیگر ائمہ نے حدیث میں ایک اضافہ بھی نقل فرمایا ہے کہ یہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب آپ نے جتنے گناہ شمار کیے یہ تو کم ہے، میں نے تو اس سے زیادہ بھی گناہ کیے، اس لیے کہ اس کو رحمت امید ہو چلی ہے کہ میرا رب مہربان ہے، رب مجھ سے محبت کرتا ہے. اب امید پیدا ہو گئی نا، جب امید پیدا ہو گئی تو آپ نے مزید گناہوں کا اقرار کرنا شروع کر دیا، فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ. اللہ پاک فرمائیں گے بندے مجھے سب ذرے ذرے کا پتہ ہے، لیکن جب وہاں تجھے رسوا نہیں کیا یہاں بھی تجھے رسوا نہیں کرتا، جا میں نے تجھے بخش دیا ہے. اب اللہ کے ہاں محبوب بننے کے لیے، دل میں اللہ پاک کی محبت آنے کے لیے میں نے عرض کیا بنیاد کیا ہے. اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا فاتبعونی، میرے پیغمبر کی تابعداری کر لو، یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے محبت کر لوں گا. اگر ہم اللہ کے ہاں محبوب بننا چاہتے ہیں تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے لائے ہوئے فرمودات، اس پر عمل کریں، ہم اللہ پاک کے محبوب ترین بندوں میں شمار ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.